السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین و قابل احترام سامعین، اس وقت ہم احد کے میدان میں موجود ہیں۔ یہ آپ کو سامنے جبل احد نظر آ رہا ہے، جو ایک بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ ہمارے مشائخ کرام جب ہم یہاں مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم نے اس پہاڑ کے ارد گرد گاڑی چلا کر دیکھا تو تقریباً اس کا رقبہ یعنی جو راؤنڈ میں 14 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، اور یہ ایسا پہاڑ ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد یحبنا و نحبہ، یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ اس کے اوپر تشریف لے گئے تھے، یہ اس وقت آپ نے حدیث بیان فرمائی تھی کہ آپ اس کے اوپر چڑھے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، تو یہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مار کر فرمایا اسبت احد، اے احد تو آرام کر، یعنی تو ٹھہر جا، حرکت کرنا بند کر دے، علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور صدیق سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور شہیدان یعنی 2 شہیدوں سے مراد ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو مسجد نبوی کے ممبر میں خنجر مار کر زخمی کیا گیا اور چند دن کے بعد آپ شہید ہو گئے، اور دوسرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو مسجد نبوی سے چند گز کے فاصلے پر ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا تھا سبائیوں نے، یہودیوں نے، عبداللہ بن سبا خبیث نے ان کو شہید کیا تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو فیروز لولو نے شہید کیا تھا، بدبخت نے، جس کا آج مزار ایران کے اندر موجود ہے اور اسے بڑا مقدس بابا فیروز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد تو آرام کر، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو یہ احد پہاڑ ہمارے سامنے ہے، یہاں صرف ایک ویو اس کا یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے جو پہلے یہاں نہیں تھی، چند سال پہلے بنائی گئی ہے۔ یہ پہاڑ کا ایک سائڈ نظر آ رہی ہے، اگر ہم پیچھے سے جا کر دیکھیں تو یہ پہاڑ دوسری طرف بھی، رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی کافی سارا پیچھے کو بھی موجود ہے۔ تو یہ پہاڑ کافی لمبا چوڑا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے اور سفر سے واپس آتے تھے اور احد پہاڑ پر آپ کی نظر پڑا کرتی تھی، تو نظر مبارک پڑتے ہی آپ یہ فرمایا کرتے تھے یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاں انسان محبت کرتے تھے، وہاں نباتات، جمادات اور حیوانات وہ بھی محبت کیا کرتے تھے، جیسا کہ بعض حیوانات کے بارے میں بھی ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے آگے رکھا جائے، آپ کے حکم کو سب سے آگے رکھا جائے، آپ کے حکم کو تمام قسم کے حکموں پر، تمام قسم کے لوگوں کے حکموں پر ترجیح دی جائے اور اس پہ عمل کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال یہ احد پہاڑ ہے۔ بعض تاریخی قسم کی روایات میں یا بعض جگہ یہ بات بھی لکھی گئی ہے، اگرچہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کسی صحیح سند سے وہ واللہ عالم میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال یہ سنا گیا بعض مشائخ سے بھی، بعض کتب میں بھی، کہ اس پہاڑ کے نیچے خزانہ ہے جو کہ قیامت سے پہلے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے، تو وہ قیامت کے قریب آ کر نکلے گا جب زمین پھٹے گی اور یہ خزانہ باہر نکلا ہوگا، اور لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کے لیے
کہ ہم دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے اور اس کی لالچ میں اور طمع میں پھرتے تھے، آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بہرحال اس بات میں واللہ عالم کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ یہ احد پہاڑ ہے، فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جب آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اے احد آرام سے ٹھہر جا، کیونکہ خوشی سے یہ جھومنے لگ گیا تھا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں، مراد سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بات قابل ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفاء کی سنت پہ عمل کرو اور اسے اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کے خلفاء میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان بن عفان ہیں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سب کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر عمل کریں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں انہی کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان اور عمل بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چڑھ کر فرمایا تھا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، ایک شہید ہیں، 2 شہید ہیں، تو اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ عین سچ ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ بھی جو آپ نے ایسی اخبارات بتائی جو مستقبل کے حوالے سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے آپ کو بتایا آپ امت کو بتاتے رہے، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے یعنی دین کے بارے میں، مگر وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہو۔ تو ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے، اور یہ جو معالم مدینہ ہے، مدینہ کی یہ مشہور نشانیاں ہیں، ان میں سے یہ جبل احد ہے، اس سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔